رات کو 1 بجے میں امی کے کمرے سے گزرا تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی میرے ابو کو کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو، اور زور سے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی سراغ ڈھونڈوں تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی، اندر کا منظر دیکھا تو میرے ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں ریس دی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی ابو کی جگہ امی کو میں۔ میرا نام شاہ زین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو امی ابو کو میں نے دیکھ لیا تھا جب مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دکھتا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اب تو جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا کہ کب ابو امی کے پاس جا کر اس سارا کچھ کریں اور میں دیکھ کر۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہے اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت سخت اور تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسد بھری نظروں سے دیکھتی ہے، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ کسی قیمت پہ یقین نہیں کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد از جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سبز رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب رہ گئی تھی۔ امی اتنے عرصے بعد بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں بہانے سے بار بار امی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی جو اسے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا، امی لائیں میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کے کام کرنے آ گئے ہیں۔ کیا تمہاری بیوی کے تو مزے ہوں گے، کیونکہ اس کا شوہر پہلے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی آپ نے میرے گھر دیکھے ہی کہاں ہیں، میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہے تو خود پر بھی آزما لیں۔ اب میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ اور پرکھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میں اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بھی نظر ادھر ادھر گھما لی اور امی سے نظر چرانے لگا، کیونکہ ابھی مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں ابو کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی میری حرکت نوٹ کر چکی تھی مگر وہ کچھ بھی بول نہ رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا۔ دیر کو ہم لوگ گھر آئے۔ ابو آ کر ہی سو چکے تھے۔ میں باہر سین میں کانوں میں ایئر فون لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ تبھی اچانک امی باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، سلمان ابھی تک تم سوئے نہیں ہو؟ اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہو؟ پھر میں نے امی سے کہنے لگا، امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی دوڑ رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ کہنے لگی، اچھا جی، تو کون سی بے چینی نے میرے بیٹے کو جگا رکھا ہے، مجھے بھی ذرا پتہ چلے۔ تو میں امی سے کہنے لگا، آپ اور ابو تو مزے لے کر سو جاتے ہو، میں ساری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈلی بات سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا تو اب میرے بیٹے کو ایک عدد بیوی چاہیے؟ پھر میں امی سے کہنے لگا کہ نہ بابا نہ، مجھے ان جملوں میں نہیں پڑھنا۔ تو امی کہنے لگی، پھر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا، مجھے
چائے بنا کر دیں، مجھے سر میں بہت درد ہے۔ شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہا تھا کہ مجھے امی سے اپنی فرمائش کر دینی چاہیے یا نہیں۔ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہوگی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھا، مگر کیسے بھی کر کے مجھے امی سے بات تو منوانی ہی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اور میں اتنی کم عمر میں شادی کر کے اپنا مستقبل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دن اور رات ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا، مگر اکثر رات کے 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا، تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا۔ رات کو 1 یا 2 بجے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کے آخر میری بھی آنکھیں کھل جاتی، مگر کبھی میں ان پہ یہ ظاہر نہ کرتا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی تھی جس سے کسی کا چہرہ بھی واضح نظر آتا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پر سو گیا۔ تقریباً 3 بجے تک ابو امی سے ہلکی ہلکی سرگوشی کرنا شروع کی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے آنکھیں باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ امی مستقل بے چین ہوئی جا رہی ہے، شاید ان کی ضرورت ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ وہی دو اب کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں تڑپتا ہوا لیٹ گیا، وہاں پر امی، پھر نہ جانے رات کے کس پہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا، اس لیے امی نے مجھے اور ابو دونوں کو نہ اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول لپیٹا ہوا تھا، بلکہ ایسے ہی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا پانی کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو بھی گیلا کر رہا تھا، جیسے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پیٹھ تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ تب اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی اور ہم لیٹ پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی سے کہنے لگا کہ جو میں تم سے وہ کام بولا تھا وہ تم نے کیا؟ تو امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں اتنے دن کس طرح سارا صاف کیے بغیر گزار سکتی ہوں؟ پھر بھی میں ان سے پوچھنے لگا، امی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو لاہور جا رہے ہیں، آفس کی کچھ ضروری کام سے، 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے اتوار کو ہی واپس آنا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی نے ابو کا بیگ تیار کیا، کپڑے انہوں نے پہلے ہی استری کر دیے تھے، ضرورت کا سامان بھی ان کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ تب ابو نے مجھے کہا کہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤ۔ میں خوشی خوشی اٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میری باری آ ہی گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب وہ وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امی کافی افسردہ تھی، کیونکہ میں امی ایک رات بھی ابو کے بغیر نہ گزار سکتی تھی۔ پھر میں ابو کو چھوڑ کر واپس آ گیا تو امی گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ میں امی کے قریب آ کر بیٹھ کے اور کہنے لگا، امی آپ مایوس نہ ہو، میں ہوں نا۔ تو امی کہنے لگی، ہاں تم تو ہو، مگر تمہارے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، امی آپ کو بولا ہے نا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ امی نے جیسی میری بات ابھی بھی نہ سمجھی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ میں شام کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور ڈنر باہر ہی کیا۔ امی کو میں پہلے سے بتا کر ہی گیا تھا کہ اتوار کے دن میرے دوست فارغ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی باہر کھانا کھاؤں گا۔ امی نے مجھے کچھ پیسے دے دیے، پھر میں باہر چلا گیا۔ اب جب رات کی 11 بجے میں واپس آیا تو امی باہر صحن میں ہی چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ گھر کے باہری دروازے کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی۔ میں امی کے بالکل قریب آیا اور آہستہ سے ان کو آواز دی، امی اٹھ جائیں، اندر چلیں، یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ امی فوراً بیٹھی اور پوچھنے لگی، تم کب آئے سلمان؟ تو میں نے ان سے کہا، میں ابھی آیا ہوں۔ پھر ہم دونوں کمرے میں چلے گئے۔ امی بستر پر لیٹ گئی تو میں امی سے کہنے لگا، امی آج رات میں آپ کے ساتھ ابو کی جگہ پر سونا چاہتا ہوں۔ اب امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ پھر میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا، امی میں رات آپ دونوں کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرے وجود میں عجیب سی بے چینی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ امی کو شاید اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ امی جتنی آسانی سے مان گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر امی کہنے لگی، میں نے آج تک زندگی میں ایسا کبھی بھی حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا، امی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ابو واپس آ رہے ہیں تو ہم دوبارہ کام کب کریں گے؟
میری امی کہنے لگی شازین کل کی کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی، ہمیں آج ہی پلان کرنا ہوگا۔ میری امی کہنے لگی میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو۔ میں نے کہا وہ کیا امی؟ میری امی کہنے لگی جب تمہارے ابو آج میں ان کو بولوں کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں۔ اصل میں نانو کے گھر رحیم یار خان کے چھوٹے سے گاؤں میں تھا اور تمہارے ابو پنجاب جانے کی اجازت دے دے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔